محترم مہمانان گرامی، اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے بے پناہ عزت افزائی کا باعث ہے۔ آپ کو باقاعدہ خوش آمدید کہنے کے لیے میں کالج کی گائیڈ سے گزارش کروں گی کہ مہمانوں کی خدمت میں پھول پیش کریں۔ کالج کی ہیڈ گرل آج کی تقریب کے چیف گیسٹ MPA جناب میاں محمد وارث عزیز صاحب کی خدمت میں پھول پیش کریں گی۔ آج کی تقریب کے گیسٹ آف آنر ڈائریکٹر کالجز فیصل آباد ڈویژن جناب چودھری امداد اللہ صاحب کی خدمت میں گرل گائیڈ پھول پیش کریں گی۔ تھینک یو سر۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین سمن آباد فیصل آباد میں 4 مختلف مضامین میں BS پروگرام شروع کروانے اور انٹر لیول پر 3 نئے مضامین متعارف کروانے کی افتتاحی تقریب میں شامل ہیں۔ ہمارا کالج فیصل آباد کے ان چند کالجز میں شامل ہو گیا ہے جن میں BS پروگرام کروایا جاتا ہے۔ ڈگری کالج برائے خواتین سمن آباد نے مختصر وقت میں نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بہت سے اعزازات اپنے نام کیے۔ بورڈ اور یونیورسٹی میں پوزیشن ہو، کھیلوں کا میدان ہو یا نعت اور ڈیبیٹ کمپٹیشنز، ڈگری کالج سمن آباد ہمیشہ نمایاں رہا اور فیصل آباد کے بہترین کالجز میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ 1 سال پہلے پرنسپل محترمہ مسز شاہدہ رائے صاحبہ نے کالج کا چارج سنبھالا اور طالبات کی مزید فلاح و بہبود کے لیے قابل قدر اقدامات کا آغاز کیا۔ سمن آباد کی 7 لاکھ عوام اور طالبات کی جدید تعلیم کی ضروریات کے پیش نظر میڈم صاحبہ نے اس کالج میں BS پروگرام کے آغاز کا فیصلہ کیا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں MPA جناب میاں محمد وارث عزیز صاحب اور ڈائریکٹر کالجز فیصل آباد چودھری امداد اللہ صاحب نے بھرپور ساتھ دیا۔ آپ نے ان طالبات کی دعائیں سمیٹیں جو اس وجہ سے BS نہیں کر سکتی تھی کہ اس علاقے میں BS کروانے والے دیگر کالجز میں کو ایجوکیشن تھی۔ ہم جناب میاں محمد وارث عزیز صاحب اور ڈائریکٹر کالجز فیصل آباد کے انتہائی مشکور ہیں کہ ان کے تعاون سے کالج حاضہ میں 4 مختلف مضامین BS انگلش، BS کیمسٹری، BS باٹنی اور BS میتھس کا آغاز ہوا اور اسی طرح سے 3 نئے مختلف مضامین جو ہیں وہ بھی انٹروڈیوس کروائے گئے جن میں ہوم اکنامکس، فائن آرٹس اور انگلش لٹریچر شامل ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ڈگری کالج برائے خواتین سمن آباد نہ صرف فیصل آباد بلکہ پنجاب کا نمبر 1 کالج بنے گا انشاءاللہ۔ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہنے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اب میں جس شخصیت کو ڈائس پر آنے کی دعوت دوں گی، انہوں نے جب سے اس کالج کا انتظام سنبھالا اس علاقے کی طالبات کی ویلفیئر کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ آپ اپنی محنت، جذبے اور لگن سے نہ صرف کالج حاضہ میں BS پروگرام شروع کروانے میں کامیاب ہوئیں بلکہ آپ نے علاقے کی طالبات کی ضروریات کے پیش نظر انٹر لیول پر 3 نئے مضامین انگلش لٹریچر، ہوم اکنامکس اور فائن آرٹس بھی شروع کروائے۔ آپ کی پرعزم شخصیت، بلند نگاہی اور حوصلہ افزا رہنمائی میں یہ کالج ترقی اور نیک نامی کی نئی منزلوں کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگاہی سے دل منور کر دیا۔ خاکہ تصویر تھا میں خالی از رنگ حیات،
یوں سجایا آپ نے مجھ کو کہ کیسر کر دیا۔ دعوت دیتی ہوں رئیس ادارہ محترمہ مسز شاہدہ رائے صاحبہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی جناب میاں وارث عزیز صاحب، ڈائریکٹر کالجز چودھری امداد اللہ صاحب، انتہائی معزز اسٹاف ممبران اور میری بہت پیاری طالبات، السلام علیکم۔ آپ کا ادارہ بہترین ادارہ تھا اور ہے۔ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے اس ادارے کی پرنسپل شپ ملی۔ یہاں آ کے کچھ چیزیں مجھے لگی کہ جن پہ کام کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ یہاں کی ٹیلنٹڈ طالبات کمپٹیشن میں نہیں آ سک رہی کیونکہ ان کے پاس سمپلی ایم اے کی ڈگری ہے۔ سی ٹی آئیز کے انٹرویوز میں پتہ چلا کہ آج کا دور سی جی پی اے کا دور ہے۔ بہت سارے پیرنٹس ایسے تھے جو میرے پاس آتے تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنی بچیوں کو یونیورسٹی بھیجیں اور ہمارا سوشل سیٹ اپ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ کو ایجوکیشن میں بھیجیں۔ یہ ایک کٹھن مرحلہ تھا کہ جب دو قریب میں کالجز میں بی ایس پروگرام ہے تو کس طرح سے ہم اس پہ کام کریں۔ اللہ کا نام لے کے کام شروع کیا اور میں واقعی مشکور ہوں، دل سے مشکور ہوں جناب میاں وارث عزیز صاحب کی۔ عام طور پہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے ایم پی ایز تھانہ کچہری کے کام کرتے ہیں، کیونکہ میرا ایک رورل بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے اور میں نے ہمیشہ ایم پی اے ایم این ایز کو یہی کام کرتے دیکھا ہے۔ تو یہ خالص علمی اور ادبی کام تھا۔ رانا صاحب میاں صاحب کیونکہ ہماری کالج کونسل کے ممبر بھی ہیں، جب 2-3 دفعہ یہ مختلف فنکشنز پہ تشریف لائے اور ان کو میں نے گزارش کی کہ یہ آپ کے حلقے کا، آپ کے لوگوں کا درینہ مطالبہ ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا ہے۔ اینڈ کین یو امیجن، بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، مدینہ ٹاؤن میں جب میں تھی اور وہاں بی ایس آیا تھا تو ہم اس کے مخالف تھے کہ یہ کیوں آیا ہے، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ ون شوڈ بی ویژنری، اور میں نے تقریباً 18 فائلیں بھیجی ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ 18 فائلز صرف بی ایس کے لیے۔ وجہ یہ تھی کہ آگے کوئی مہربان بیٹھے تھے ہمارے، وہ فائل میں سے سارے کاغذات کھینچ لیتے تھے، پتہ نہیں کیوں۔ ان کی دشمنی میرے سے تھی، سمن آباد سے تھی یا میاں صاحب سے تھی۔ میاں صاحب مجھے کہتے تھے میڈم جی تھوڑی فائل انکمپلیٹ ہے۔ میں آئی بلیو ان پرفیکشن ٹو سم ایکسٹینٹ، جتنا پاسبل ہو۔ مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ کیا بات، کیا ماجرا ہے۔ میں نے اپنے عملے کو بھی چیک کر کے بھیجا، کہ دوبارہ ریپیٹ کر کے بھیجا کہ راستے میں تو کچھ نہیں ہو جاتا۔ پھر اللہ بھلا کرے، وہ عارفہ کریم سینٹر سے ایک دن مجھے کوئی ڈپٹی سیکرٹری ان کا فون آیا کہ میڈم آپ نے انکمپلیٹ فائل بھیجی ہے۔ میں نے کہا ایک فائل کی کاپی میرے پاس ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں یہ ہے۔ اس نے کہا میڈم یہ جو فائل میرے پاس آئی ہے اس میں صرف ایک کاغذ لگا ہوا ہے، 2 ٹیچرز کے نام ہیں، انتہائی گندی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا وہ کس کی ہینڈ رائٹنگ تھی جو فائل ان کے پاس تھی۔ باہر طور خدا کر کے اللہ کا شکر اور میاں صاحب کی ذاتی دلچسپی، یہ میں کوئی ان کی خوشامد نہیں کر رہی۔ سم ٹائم انہوں نے ٹائمس پہ بتایا کہ میں اس وقت میڈم سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوں، میں سیکرٹری کے آفس میں ہوں، میں ڈپٹی سیکرٹری کے پاس ہوں، آپ اپنا بندہ بھیجیں، کل این او سی مل جائے گا۔ فائنلی جب میرا خیال تھا اب این او سی نہیں ملے گا تو این او سی آ گیا۔ بظاہر یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں، لیکن میں 20 سال یا 30 سال بعد دیکھ رہی ہوں انشاءاللہ یہاں سے بہترین اسٹوڈنٹس نکلیں گے۔ یا ایم فل کے پروگرام سٹارٹ ہوئیں گے یا پی ایچ ڈی کے پروگرام سٹارٹ ہوں گے۔ جو انٹر کے 3 سبجیکٹس کا ہم نے کیا ہے تو بیسیکلی
میں نے یہاں کلین اینڈ گرین پاکستان میں دیکھا کہ ان بچیوں میں انتہا سے زیادہ ٹیلنٹ ہے. جو کام باہر کے ادارے دوسرے ادارے باقاعدہ انٹیریئرس کو ہائر کر کے کر رہے ہیں، یہ بچیاں خود کر رہی ہیں. اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ کم از کم انٹر میں ان کے پاس ہوم اکنامکس، فائن آرٹس اور لٹریچر کی سہولت ہونی چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم بی ایس ہوم اکنامکس، بی ایس فائن آرٹس، انگلش تو ہمارے پاس آلریڈی ہے، ان کو بھی اسٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ یہ سبجیکٹس بچیوں کے لیے بہت ضروری ہیں، گھر داری کے لیے، سوسائٹی کی خوبصورتی کے لیے، اور خوبصورتی خدا کو بھی پسند ہے. یہ تو شکریہ. اس میں میاں صاحب کے ساتھ چودھری امداد اللہ صاحب نے بہت کوآپریٹ کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں خود فائل لے کے ان کے آفس میں گئی، ان کے پاس کافی رش تھا، کافی لوگ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بغیر فائل کو پڑھے ہوئے، میں اس اعتماد کے لیے ان کی شکر گزار ہوں. انہوں نے اپنے پی اے کو کہا کہ میڈم جو کہہ رہی ہیں جیسے کہہ رہی ہیں وہ آپ لکھ کے فوری طور پہ میڈم کو فائل دے دیں. تھینک یو ویری مچ سر. اس طرح کے سارے کام ٹیم ورک سے ہوتے ہیں. میرے اسٹاف کی کوآپریشن میرے ساتھ تھی جنہوں نے بہت کام کیا، اور اسپیسیفکلی کلیریکل اسٹاف کو بھی میں یہاں اسپیشلی ان کی شکر گزار ہوں کہ سردیوں میں دھند میں صبح 6 بجے بھی وہ فائل لے کے گئے ہیں اور سارا دن وہاں سیکریٹریٹ میں خوار ہوتے رہے ہیں. یہ ایک ٹیم ایفرٹ تھی، یونائٹیڈ ایفرٹ تھی، اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو آل ہو پارٹیسپیٹیڈ ان دس ورک. اب کیونکہ میاں صاحب اور چودھری صاحب دونوں موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جہاں میاں صاحب اور چودھری صاحب دونوں موجود ہوں، یعنی چودھری امداد اللہ صاحب اور میاں وارث عزیز صاحب، وہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ثنا آباد کالج کا شارٹیج آف ٹیچر ہے. میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ یہاں جو چھوٹے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ صرف محبت میں آ رہے ہیں، لیکن مفتے میں محبت کب تک چلے گی؟ مجھے لگتا ہے کچھ عرصہ بعد انہوں نے میرا فون لینا ہی چھوڑ دینا. یہاں کافی سارے بچے ہمارے پاس جو آ کے پڑھا بھی رہے ہیں، باقی ساری ایکٹیویٹیز میں کر رہے ہیں، اور ہم انہیں صرف کنوینس یعنی رکشے کا کرایہ بڑی مشکل سے مینیج کر کے دے رہے ہیں. جبکہ ہمارے ساتھ کچھ کالجز ہیں، اگر ریشنلائزیشن ہو جائے جہاں 4-5 ٹیچرز ہیں اور کوئی کلاس نہیں ہے، تو ایک تو ہم چاہیں گے کہ سی ٹی آئیز کا پروسیس جلدی سے سٹارٹ ہو. باقی پی پی ایس سی کا آسینی کی رپورٹ آج ہی ہم میاں صاحب کو نظر کریں گے کہ ہمیں اگر ٹیچرز مل جائیں تو انشاءاللہ یہ کالج پنجاب کا نہیں پاکستان کا بہترین کالج ہوگا، کیونکہ آئی بلیو ان فرسٹ از فرسٹ اینڈ سیکنڈ از نن. دوسرا جو ہمارا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ اسپیس کا ایشو ہے. یہاں یہ تقریباً 10 کنال جگہ ہے اور ہمارے پاس 4000+ اسٹوڈنٹس ہیں. نو ڈاؤٹ اس جگہ میں بچے بہت اچھے ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن میں دوبارہ سے وہی اگزامپل کوٹ کرتی ہوں کہ 2 کنال کے گھر میں ایک موم ڈیڈ اور 2 بچے ہوں، ان کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے. 3 مرلے کے گھر میں اگر 4 فیملیز یعنی 20 لوگ رہتے ہوں، ان کو مینیج کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. ان بچوں کا حق ہے کہ انہیں جگہ دی جائے. میاں صاحب نے ابھی وعدہ کیا ہے کہ یہ ہمیں 7 کا جو جمنیزیم ہے وہ صبح 9 to 3 o'clock وہ ہماری کسٹڈی میں ہوگا. اس کے ساتھ میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ ہمارے سامنے 2 اسکولز ہیں، ایک ہائر سیکنڈری اسکول اور ایک جو ہے وہ غالباً ہائی اسکول ہے، تو اسلامیہ کالج، گورنمنٹ کالج، یونیورسٹی، بے شمار اداروں میں ایسے ہوا ہے کہ جب وہ ادارے آگے بڑھے فلرش کیا ہے تو اسکولز کو ان میں ضم کر دیا گیا ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں وقتی طور پہ اپنے آرٹس بلاک کے لیے، تاکہ آپ بی ایس کو اکوموڈیٹ کر سکیں، یہ جو دکن اسکول ہے اس کے کچھ رومز دے دیے جائیں. ہم بیچ میں سے جس طرح پنجاب میڈیکل کالج کی ہاسٹل اور کالج کو کنیکٹ کیا گیا اور برج کے ذریعے وہ ہم مینیج کر لیں گے، تاکہ ہم اپنی آرٹس کی کلاسز ویل ان ٹائم شروع کریں.
ان بچوں کا، ان 2-3 کلاسز کے بچوں کا ہائر سیکنڈری اسکول میں مرج ہو جانا انتہائی آسان ہے۔ تیسرا ہمارا جو چھوٹا، ہمارے کوئی بڑے مطالبے نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے گورنمنٹ کے حالات بھی خراب ہیں، اس لیے ہم پیسے بالکل نہیں مانگ رہے، ہم صرف جو چیزیں آلریڈی موجود ہیں انہی کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی شفٹنگ کر لیں۔ ہمارے کالج کی ایک بس تھی جو پوسٹ گریجویٹ کالج کو دے دی گئی ہے۔ اب ہماری میاں صاحب سے گزارش ہے کہ اصل کے ساتھ سود کے طور پہ ہمیں 2 بسیں دی جائیں، ایک کالج اسٹوڈنٹس کے لیے اور ایک پوسٹر اسٹاف کے لیے، تاکہ دور کا اسٹاف، ہماری بچیوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے اگر کسی وقت میاں صاحب یا ان کے پی اے یا کسی کا یہاں سے گزر ہو 1 سے 12 سے 1 کے درمیان، تو یہاں کم از کم آپ کو 1 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے گا، اور سارے چنچیز ہوتے ہیں، اگر چائنا چنچی ایجاد نہ کرتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تو اگر کالج بس ہو جائے تو بچیاں محفوظ انداز میں، ڈیسنٹ انداز میں اپنی منزل تک پہنچ سکیں گی۔ تھینک یو ویری مچ، ایک دفعہ پھر میں مشکور ہوں، اور میں اپنے اسٹاف، اپنی طالبات کی مشکور ہوں کہ آپ لوگ انتہائی ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں میاں وارث عزیز صاحب، میڈیا کے لوگ، جہانگیر صاحب، ان کی مشکور ہوں کہ یہ آئیں، اور سلمہ اسپیشلی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے، اور اسماء ہیں۔ آئی ایم تھینک فل ٹو آل آف یو۔ میاں صاحب کے ساتھ جو مہمان آئے ہیں، آئی ایم تھینک فل ٹو دیم کہ انہوں نے گریس کیا اس اوکیزن کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ میاں صاحب، آپ کا پریویس ریکارڈ ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ یہ 3 انتہائی چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں جو آپ سے کیے گئے ہیں۔ آئی ایم شیور آپ ابھی یہاں کے اناؤنسمنٹ کریں گے کہ ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ غبارِ راہ سے کہہ دو سنبھالے نقشِ قدم، غبارِ راہ سے کہہ دو سنبھالے نقشِ قدم، زمانہ ڈھونڈے گا پھر ان کو رہبری کے لیے۔ تھینک یو میم۔ اب میں دعوت سخن دوں گی ایک ایسی صاحب کمال ہستی کو جو آشنائے لفظ اور محرم زباں ہے، جو علم سے اور علم جن سے لازم و ملزوم ہے۔ آپ بہترین استاد اور شاندار انتظامی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، آپ ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے۔ میں درخواست کروں گی ڈائریکٹر کالجز فیصل آباد ڈویژن جناب چودھری امداد اللہ صاحب سے کہ وہ آپ کی تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل چیف گیسٹ ایم پی اے میاں وارث عزیز صاحب، ان کے ساتھ مہمان، پرنسپل صاحبہ، میڈیا کے دوست، میرے معزز اسٹاف ممبران جو کہ اس کالج کا اصل سرمایہ ہے، اور میری نوجوان بیٹیوں، اس ملک کا مستقبل آپ ہے۔ آج کا دن اس کالج کی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کالج کو مجھے یاد ہے کہ یہ ایک اسپورٹس کمپلیکس تھا جس کو ری ڈیزائن کر کے ایک تعلیمی ادارہ بنایا گیا، اور وہ جو چھوٹا سا پودا اس وقت لگا تھا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اس کو اس منزل میں لانے کے لیے یقیناً بہت سارے لوگوں کا ہاتھ شامل ہے۔ سب سے بڑھ کر اس کالج کو جتنی پرنسپلس ملتی رہیں وہ بہت اچھی پرنسپلس تھیں۔ اس کالج کا رزلٹ، اس میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں اس کا کام
ہمیشہ ہی فیصل آباد کے بڑے بڑے کالجز سے اچھا رہا۔ مجھے یاد ہے کہ اسی کالج نے پچھلے ہی 2 سالوں میں یونیورسٹی میں اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ تو اس طرح سے یقیناً یہ ادارہ اس اہمیت کا حامل تھا کہ اس کو پوسٹ گریجویشن کا درجہ دیا جائے۔ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں اس کالج کے طالبات کو، اس کے سٹاف ممبران کو، اور سب سے بڑھ کر اس کالج کی پرنسپل صاحبہ کو۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں، جب بھی کسی حلقے میں کسی ادارے کے ساتھ اس کے پالیٹیشنز کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی، وہ کبھی ادارہ آگے نہیں بڑھتا۔ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کالج کی بچیوں کو، سٹاف ممبران کو، پرنسپل صاحبہ کو اور میاں وارث عزیز صاحب کو۔ آپ یقین کریں اگر ان کی مدد نہ ہوتی تو یہ ادارہ آج بی ایس کا اعزاز حاصل نہ کر سکتا۔ اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ڈی پی آئی صاحب کا مجھے فون آیا کہ آپ سمن آباد کالج کو وزٹ کریں۔ انہوں نے 4 سبجیکٹس میں بی ایس کے لیے لکھ کے بھیجا ہے، تو آپ اس کی فیزیبلٹی بنا کے بھیجیں۔ آپ یقین کریں، میں نے ڈی پی ایس صاحب سے کہا، میں نے کہا جی 1 دفعہ نہیں، میں تو 10 دفعہ اس کالج کو وزٹ کر چکا ہوں، وہ بی ایس چلانے کے لیے ہر طرح سے فیزیبل۔ اور میڈم صاحبہ میرے پاس گئیں تو منٹ 2 نہیں لگے تھے، ان کی فائل میں نے اوپر بھیج دی، اور اوپر جو منظوری کرواتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیٹھے۔ تو اس کالج کو اس سطح پر لانے کے لیے جن تمام لوگوں کی کاوش شامل ہے، ان سب کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور تھوڑا سا بی ایس کے بارے میں کہ پورے پنجاب میں تقریباً 42 کے قریب پورے پنجاب میں بی ایس کالجز ہیں، اور اس میں سے 19 کالج فیصل آباد کے 9 ڈویژن ہیں، اور لاہور فیصل آباد سے بھی بڑا ہے۔ ان 42 میں سے 19 کالج جو ہے وہ فیصل آباد میں بی ایس کے کالج ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پبلک سیکٹر کے کالجز جو ہیں، یہ بچوں کو سستی اور معیاری تعلیم دے رہے ہیں۔ یونیورسٹی کی ایک سیمسٹر کی فیس سب کو پتہ ہے، بیٹھے ہیں یونیورسٹی والے لوگ، کہیں تو میں فگر بھی بتا دیتا ہوں، لیکن میرا بیٹا بتانے کی ضرورت نہیں ہے شاید آپ کو، لیکن بہرحال 40,000 سے اوپر ہی۔ اور انشاءاللہ ہمارے کالجز میں پہلی فیس جو ہے وہ 12-13 ہزار کے قریب ہوتی ہے، اس کے بعد ہر سیمسٹر میں 5-6 ہزار دینے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے یہ ادارے ایک سستی اور معیاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں، اور مبارکباد کی اہل ہیں اس حلقہ کی بچیاں کہ اب اس کالج میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لیں گی، اور انشاءاللہ بی ایس کرنے کے بعد ہی یہاں سے نکلیں گی۔ اور یہ اس حلقہ کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ان بچیوں کے لیے کہ ان کو اعلیٰ اور معیاری تعلیم حاصل کرنے کے لیے اب دور نہیں جانا پڑے گا، ان کے حلقے میں ہی ان کو یہ تعلیم فراہم کر دی جائے گی۔ میں پھر ایک دفعہ سلام پیش کرتا ہوں اس کالج کی بچیوں کو، سٹاف ممبران کو،
प्रिंसिपल साहिबा को और मियाँ वारिस अजीज़ साहब को, जिनकी मेहनतों से आज इस कॉलेज ने BS कॉलेज होने का एहसास हासिल किया। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसल गुल जिससे अंदेशाए ज़वाल ना हो। थैंक यू वेरी मच। निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद डिवीज़न चौधरी इमदादुल्लाह साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। थैंक यू सर। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमारी आज की तकरीब के चीफ गेस्ट इंतहाई बावकार शख्सियत के मालिक MPA जनाब मियाँ मोहम्मद वारिस अज़ीज़ साहब हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म रुकने सूबाई असम्बली हैं। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब के विज़न के मुताबिक मुल्क व कौम की खिदमत और मुल्क में मस्बत तब्दीली के लिए पूरी जाँफशानी से काम कर रहे हैं। अहले इलाका की बेहतरी के लिए आप हमा वक्त कोशां हैं, जिसका मुँह बोलता सबूत कॉलेज हाजा में BS प्रोग्राम का इनेकाद है। वही है साहिब इमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से, वही है साहिब इमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गोहरे फ़रदा। दावत इजहार ख़याल देती हूँ आज की तकरीब के चीफ गेस्ट MPA जनाब मियाँ मोहम्मद वारिस अज़ीज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम प्रिंसिपल साहब, डायरेक्टर कॉलेजेस, असातिज़ा किराम और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस कॉलेज में BS का जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत कोशिश वो प्रिंसिपल साहिबा की है। हमने तो इनकी कोशिश को आगे कदम लगाए हैं, कोशिश से आगे कोशिश की है, तो ये इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ इस वक्त ये कॉलेज BS की क्लासेस शुरू हो चुकी है। दूसरी बात कि कायद इमरान खान के विज़न के मुताबिक जितने भी हम PTA के पार्लियामेंटेरियन हैं, वो थाना कल्चर की सियासत नहीं करते। दो विजन है, सेहत और तालीम, ख़ुसूसन इस पे तवज्जो देते हैं तमाम पार्लियामेंटेरियन। इसका जिस तरीके से प्रिंसिपल साहिबा ने हमें जिस काम के लिए भी बोला, हम वक्त हाज़िर भी हुए और काम भी करवाया। दूसरी बात कि मेरे हल्के में तकरीबन 30 से 32 प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल हैं। इनमें 4 स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं। जो मिडिल थे उनको मैट्रिक तक पहुंचाया और जो प्राइमरी थे उनको मिडिल तक, और 11 ऐसे स्कूल हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। 1 या 2 माह के अंदर अंदर वो भी अपग्रेडेशन हो जाएगी। और हमारे हल्के में तकरीबन 3 कॉलेजेस हैं। मैंने 3 कॉलेजेस की बसों का लिख कर दिया हुआ है, लेकिन अब प्रिंसिपल साहिबा ने कहा है कि इस स्कूल के लिए भी, इस स्कूल के लिए भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। उनके लिए जो 3 हमारे कॉलेजेस हैं, उनकी बहुत ही पुरानी बसें थी। उम्मीद है अल्लाह के घर से कि 1 या 2 माह के अंदर अंदर उन कॉलेजेस को बसें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और साथ ही इस कॉलेज के लिए भी कोशिश की जाएगी। इससे पहले जिस तरीके से प्रिंसिपल साहबा ने कहा कि यहाँ पे तकरीबन 14 कनाल जगह है, 10 कनाल, मैंने 25 एकड़ का पार्क और ये MC स्कूल वहाँ लेकर जाने थाने रेलवे लाइन के साथ लिख कर दिया हुआ है।
اور وہ اپروو کے آخری مراحل میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو اس حلقے کے لیے کوئی بھی بڑا پارک نہیں ہے، وہاں ایک بڑا پارک بنے گا اور سکول بنے گا اور گراؤنڈ بنے گی، اور یہ جو سکول ایم سی سکول کی جتنی بھی عمارت ہے وہ اس کالج کو دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کالج کے لیے فی الحال تو ہم نے یہ اسپورٹس کمپلیکس کا ایک چھوٹا سا دروازہ پہلے نکالا تھا، اب ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پرنسپل صاحبہ کو بولا ہے کہ گیٹ لگا لے، چوکیدار جو ہے وہ باہر والا گیٹ بند کر دے گا اور یہ پورا آپ کے استعمال میں ہوگا 3 بجے تک۔ تو میں تمام سٹاف، اسٹوڈنٹس، پرنسپل صاحبہ، خصوصاً پرنسپل صاحبہ کی کوششوں سے یہ جو پروگرام شروع ہوا ہے، میں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ اس حلقے کی ضرورت تھی۔ یہ 4 لاکھ آبادی کا حلقہ ہے، اس میں کالج بچیوں کا کوئی نہیں تھا، سب مدینہ ٹاؤن جانا پڑتا تھا، جانے آنے میں بھی بہت سے مسئلے مسائل تھے، اور اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ علاقہ اس کالج سے مستفید ہو، اور یہ اس کا حق ہے اور ان بچیوں کا حق ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر تمام سٹاف، پرنسپل صاحبہ، اسٹوڈنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔